ایک قبرستان کے باہر لکھا تھا کہ منزل تو تیری یہی تھی، بس زندگی گزر گئی آتے آتے، او نادان کیا ملا تجھے اس دنیا سے، اپنوں نے ہی دفنایا تجھے جاتے جاتے۔ انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ صاحب لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، اور نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے کہ عمل زندگی میں اچھا ہو تو کفن میں انسان نہیں دیتا، انسان کے الفاظ دیتے ہیں۔ انسان کے الفاظ اور تلخ لہجے انسان کا جگرا پھاڑ دیتے ہیں۔ اس سے بڑی دل دکھانے والی بات کون سی ہے صاحب؟ ایک ماں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بیٹی ہمیں موبائل استعمال کرتے ہیں تو ہماری گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، جب ہم فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک چلا رہے ہوتے ہیں، ہماری گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر جھکی ہوئی گردن سے موبائل میں اجنبی لوگوں سے رشتے جڑ سکتے ہیں تو ارد گرد حقیقی رشتوں کو بچانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گردن جھکانے میں خوبصورت عورت تھی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی حسین و جمیل حسن کی ملکہ شہزادی۔ جب وہ مری تو اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ جب اس کے جسم سے روح نکلی نا تو لوگوں نے دیکھا اس کی خوبصورتی بدصورتی میں تبدیل ہو گئی۔ دیگر عورتوں نے دیکھا، کہا یہ تو نمازیہ عورت تھی، نمازیں پڑھا کرتی تھی، قرآن پڑھا کرتی تھی، تہجد گزار عورت تھی، اس کی خوبصورت شکل کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو وقت تھا، اس کی پیشانی سے اس کے چہرے سے نور چمکتا، اس کے چہرے کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا خوبصورت چہرہ بدصورتی میں تبدیل کیوں ہو گیا؟ خیر اس کو غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا۔ تدفین کے بعد کافی عرصہ بعد کسی خاتون نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر میں چیخ و پکار کر رہی، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، چیخ رہی ہے، کہتی ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس نے پوچھا تو نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، اچھی عورت تھی، مومنہ عورت تھی، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کی وجہ سے تجھے اتنا بڑا عذاب دے رکھا ہے کہ قبر سے تیری چیخیں نکل رہی ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں سب کچھ کرتی تھی، میں قرآن بھی پڑھتی تھی، میں نماز بھی پڑھتی تھی، میں تہجد بھی پڑھتی تھی، لیکن میں پردہ نہیں کرتی تھی، میں بن سنور کے باہر نکلتی تھی، میک اپ کر کے خوبصورت سا چہرہ بنا کے گلی سے باہر نکلا کرتی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ لوگ مجھے دیکھیں، جو ایک بار دیکھے بار بار دیکھنے کی خواہش پیدا ہو۔ بس اس سوچ کی بنیاد پر میں گھر سے باہر نکلتی۔ میرا جو حسن تھا وہ میرے شوہر کے لیے نہیں تھا، یہ میری ایک سوچ تھی۔ میرا جو حسن تھا وہ باہر والوں کے لیے، نامحرم لوگوں کے لیے تھا۔ میں نماز پڑھتی تھی، نماز میرے منہ پہ ماری گئی، میں قرآن پڑھتی تھی، میرے منہ پہ مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سانپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ سانپ روزانہ آ کے کبھی میرے گالوں پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میری پیشانی پہ ڈنگ مارتا ہے، کبھی میرے ہونٹوں پہ ڈنگ مارتا ہے۔ وہ نشیلی آنکھیں جس پہ میں بار بار اتراتی تھی، وہ خوبصورت چہرہ جس میں میں بار بار اتراتی تھی کہ میرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، اس چہرے کو سانپ ڈس رہا ہے۔ جو ایک پر ڈستا ہے میں 70 گز اور زمین کے اندر دھنس جاتی ہوں۔ میرے لیے یہی شخص نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنائی، 7 مصلوں والی مسجد بنائی، کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ جب مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا، 7 بیٹوں کو اکٹھا کیا، کہا بیٹو میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اس مسجد کی جو لپائی ہے نا وہ جنت کی مٹی سے کروں۔ تم 7 بھائی اپنے گھر سے نکلو، مجھے جنت کی مٹی لا کر دو، میری خواہش ہے، میری یہ خواہش پوری کر دو۔ اب 6 بھائی گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی مٹی تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ کام تو بڑا ہی مشکل تھا، لیکن باپ کا حکم تھا، انکار کی گنجائش بالکل بھی نہیں بنتی تھی۔ اب 6 بھائی گھر سے باہر نکلے، 7واں بھائی گھر میں رہا اس لیے کہ وہ بیمار تھا۔ اب 6 بھائی پورا دن ایسے خاک چھانتے رہے، جنت کی مٹی تلاش کرتے رہے۔ جنت کی مٹی کہاں سے ملنی تھی؟ شام کو خالی ہاتھ واپس گھر لوٹے، کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹا جو بھائی تھا نا، جو بیمار تھا، وہ بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا اوے وہ جو تلاش کرنے گئے تھے ان کو نہیں ملی، تو نے جنت کی مٹی گھر بیٹھے بیٹھے کہاں سے حاصل کر لی؟ کہا بابا بوری اٹھا کر اپنی ماں کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہا، جہاں جہاں میری ماں چلتی گئی
वहां की मट्टी उठाकर बोरी में डालता गया। बाबा ये वही जन्नत की मट्टी है जिस मट्टी की आपको जरूरत है। बाप ने दूसरे बेटों को कहा, ओ नादानो, तुम ऐसे ही पूरा दिन भागते रहे, जन्नत की मट्टी तलाश करते रहे, और तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारे घर में बैठी है। हाय जवानो, तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारे घर में बैठी है। माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की कदर किया करो, बूढ़े बाप की कदर किया करो। अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए, उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे।